السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے۔ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے یہاں پر میں جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ عظیم المرتبت صحابی رسول، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ جمادی الثانی سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، اور ہر سال کی طرح آج بھی ہم آپ کی ذات گرامی پر گفتگو کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پیار کرنے والا ہی رکھے۔ سامعین محترم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پاک صحابی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامہ شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت مبارکہ کو نور الابصار میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں یہ نورانی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ گنبد خضرا شریف میں 1500 سال گزر چکے ہیں، وہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جناب حضرت ابو بکر پاک بھی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں۔ اور یہ تو سادہ سی بات جو سب کو پتا ہے کہ آدمی کو اسی جگہ پر دفنایا جاتا ہے کہ جہاں سے اس کی مٹی کا خمیر بنایا جاتا ہے۔ اب اس روایت کو اگر یہیں پر رکھیں اور دوسری روایت آپ سنیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ تو جہاں سے گنبد خضرا شریف سے جو خمیر لیا گیا، جہاں سے جناب ابو بکر پاک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ خمیر وہیں سے اٹھایا گیا جو مٹی عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ۔ اور پھر مشکات شریف کی 6028 نمبر حدیث مبارکہ، ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چاندنی رات میں آپ کی گود میں میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اور سیدہ کی نظر آسمان پہ پڑی جہاں پر ستارے چمک رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر دیا، ابا جان، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ جو آسمان پر ستارے ہیں، حضور مجھے یہ بتائیے کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عائشہ یہ جو تجھے ستارے نظر آ رہے ہیں ان ستاروں کے برابر میرے صحابی عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فوراً پلٹ کے دوسرا سوال کیا، اگر ان ستاروں کے برابر عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں تو میرے ابا کی نیکیاں کہاں پہ گئی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ تو عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں ستاروں کے برابر، ان سب کو جمع کرو ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ جو میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے تھے تو گھر سے سارا مال اٹھا کر لے آتے تھے، بے شمار مال حضور کے قدموں پہ آ کر نشاور کرتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے، مجھے کسی صحابی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ 3 حدیثیں میری مکمل ہوئی۔ اب سنیں چوتھی روایت۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ جناب حضرت ابوبکر پاک جو تھے وہ بیسیکلی وہ سفارتکاری کا نظام کرتے تھے، ایمبیسیڈر تھے، وہ باہر سے جو وفد آتے تھے تو ان کے ساتھ سلطنت کے معاملات وہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر پاک فرمایا کرتے تھے۔ سرداری نظام تھا، اللہ نے بے شمار دولت سے بھی آپ کو نوازا ہوا تھا۔ آپ ملک شام چلے گئے، سفارتکاری نظام بھی تھا آپ کے ہاں، لیکن ساتھ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، کپڑے کا کاروبار جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے وہاں پر، آپ نے خواب دیکھا اور خیال آیا کہ اب اس کی تعبیر بھی پوچھنی چاہیے۔ کافی لوگوں سے پوچھا، میں نے خواب دیکھا اس کی یہ تعبیر۔ کسی نے بتایا کہ ایک راہب ہے جو تمہارے اس خواب کی تعبیر بتائے گا اور وہ ایکوریٹ ہوگی۔ اس راہب کے پاس آپ چلے گئے اور جا کر کے سارا خواب سنایا۔ اس نے پوچھا نام کیا ہے آپ کا؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ بیٹے کس کے ہو؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ ماں کا نام کیا ہے؟ قبیلہ کون سا ہے؟ خاندان کون سا ہے؟ ساری ڈیٹیل لینے کے بعد راہب نے کہا میری بات سنو جوان، جب واپس جاؤ گے نا تو ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی جو آئے گا وہ عرب میں آئے گا، تو وہاں پر جب وہ دعوی نبوت کرے گا نا، اس کے ساتھ جو پہلی سنگت ہوگی اس کے ساتھ رہنے والوں میں پہلا نام تمہارا ہوگا۔ تو جب تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے نا، اگر مجھ فقیر کو یاد رکھنا، میرا بھی رسول اللہ کو سلام کہنا۔ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ جناب حضرت ابوبکر پاک اب دل میں کشمکش ہے۔ جو ہی آپ واپس پہنچے، مکہ پاک میں آپ کی واپسی ہوئی، ابو جہل سامنے کھڑا تھا۔ اور یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی نبوت سے پہلے بھی جناب ابوبکر پاک کے ساتھ تھی، یہ دوستی یاری ان کی پہلے کی تھی۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر تمہیں پتا ہے اپنے دوست کے ساتھ تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر پاک نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، آپ سفر سے تشریف لائے تھے، تھکاوٹ کے آثار تھے، آپ نے آرام کیا۔ صبح ہوئی،
سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. سلام دعا کرنے کے بعد عرض یہ پیش کی کہ سنا ہے آپ نے دعوی نبوت کر دیا ہے. جو پچھلی امتوں کے نبی تھے کوئی نہ کوئی نشانی لے کے آتے تھے، تو آپ کے پاس بھی کوئی نشانی ہے؟ معجزے کی ڈیمانڈ نہیں کی، عرض کی کہ آپ کے پاس بھی کوئی نشانی تو ہوگی نا، تبھی تو آپ نے دعوی نبوت کیا ہے. اب یہ واقعہ شام میں ہوا تھا جو خواب دیکھا تھا، راہب نے بتایا تھا. کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس سے بڑی کون سی نیکی ہے کہ تو جب تجارت کی غرض سے گیا ہے اس علاقے میں فلاں راہب نے میرے لیے سلام کہہ کر بھیجا ہے. عرض کرنے لگے حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، آپ اللہ کے سچے رسول. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں حدیث پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان نے جب اسلام قبول کیا نا تو 40,000 دینار آپ کے پاس تھے. 40,000 دینار اربوں روپیہ بنتا ہے. حضور کے قدموں میں سارے نچھاور فرما دیجئے. اور نچھاور کیسے کیے یہ سنیں. ہمارے ہاں ہمارے پاس پیسے ہوں تو جہاں پر دین کے رستے میں لگانے ہوں، اللہ کے رستے میں لگانے ہوں، وہاں پر ہم تھوڑا سا سوچ سمجھ کر تحقیق کر کے پھونک کر پیسے لگاتے ہیں. جہاں پر پیسے لگانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی خواہشات پوری کرنی ہو، تو وہاں پر ہم اپنے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتے. اصل عشق تو یہ ہے کہ آپ حقیقی جو عشق ہے، عشق حقیقی کی بات کروں، جب آپ کو خدا اور رسول سے ہو جائے نا تو پھر ان کے رستے میں اپنے سارے مال کو لٹا دیں. اماں جان فرماتی ہیں کہ 40,000 دینار تھے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ جناب ابو بکر پاک نے اس 40,000 میں سے 7 ان غلاموں کو آزاد کیا. 7 ان غلاموں کو آزاد کیا جن کو اسلام کی خاطر تکلیفیں دی جا رہی تھی. ان میں پہلا نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. میں مولانا روم سے حضرت سیدنا بلال کے خریدنے کا مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت بلال امیہ کے غلام تھے، یہ کافر تھا. جناب ابو بکر پاک کا گزر ہوتا تو جیسے ہم گلیوں سے، گراؤنڈ سے، پارک سے گزرتے ہیں نا، تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہوتا اور کوڑے مار رہا ہوتا. بلال اونچی آواز سے کہہ رہے ہوتے تھے احد احد کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے. ایک دن نا حضرت جناب ابو بکر پاک قریب تشریف لے گئے، کہنے لگے بلال آہستہ ذکر کیا کرو نا، اللہ سن لیتا ہے. اونچا جب ذکر کرتے ہو نا تو تمہیں یہ مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تمہیں تکلیف نہ ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. پھر آپ تشریف لے گئے. کچھ دن گزرے تو پھر گزر ہوا تو وہیں پر حضرت بلال کو پھر کوڑے مارے جا رہے تھے، اور باواز بلند حضرت بلال کہہ رہے تھے احد احد. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس چلے گئے، کہنے لگے بلال کہا تھا آہستہ بولو، اونچا پکارتے ہو تو وہ تمہیں آ کر تمہاری صدائیں سن کر مارتے ہیں. حضرت بلال کہنے لگے ابو بکر پاک میرے محسن ہیں آپ، یہ زبان بند ہو جائے گی، اس زبان سے آواز آہستہ ہو جائے گی، میرے جسم کا انگ انگ خدا کی صدائیں لگاتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرضی پیش کی حضور میں آج دیکھا ہے میں نے بلال کو بہت ظلم ہو رہا ہے بلال پر، آج میں بلال کو خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ جو 40,000 دینار تھے ان میں سے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے جانے لگے. آپ اس کو سوچیں تو صحیح ذرا کہ جب حضرت ابو بکر پاک نکلے نا گھر سے تو حضور نے بلا کر کے ابو بکر بلال کو خریدنے لگا ہے، میرا حصہ بھی شامل کر دینا، میرا حصہ بھی شامل کرنا. یہ بلال حبشی کی کیا شان ہے کہ جس کے خریداروں میں اللہ کا نبی موجود ہو.
جناب حضرت ابوبکر پاک تشریف لے گئے، امیہ سے کہنے لگے، اچھا غلاموں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے آپ دیکھیں نا منڈی میں چلے جائیں سٹال لگے ہوتے ہیں، اسی طرح غلاموں کے باقاعدہ سٹال لگا کرتے تھے، گلے میں رسیاں، پیروں میں زنجیریں، اور غلام کھڑے ہوتے، خریدار جاتے، کہتے یہ غلام خرید رہا ہے، اس میں خصوصیات کیا ہیں؟ کہتے یہ غلام ہے لکڑی کا کام اچھا کر لیتا ہے، یہ بوجھ اچھا اٹھا لیتا ہے، یہ معماری کا کام اچھا کرتا ہے، ہر غلام کا فن بتایا جاتا، اس حساب سے اس کی قیمت لگائی جاتی۔ اب یہ غلام تو ایسا تھا نہیں، کبھی کبھی اشیاء کا معیار دیکھ کر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی خریدار کا معیار دیکھ کر قیمت لگائی جاتی ہے۔ جو چیز خریدی جا رہی تھی لوگوں، وہ بھی کوئی عام نہیں تھی، وہ رسول اللہ کا عشق اپنے اندر ڈال کر بیٹھی تھی، اور جو خریدار تھے وہ بھی کوئی عام نہیں تھے، ایک طرف اللہ کا رسول تھے اور دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق تھے۔ امیہ ریٹ بڑھا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کہنے لگے آج جتنا ریٹ بڑھاتے جاؤ ہم تمہیں پیسے دے کر بلال کو خریدنے کے لیے آئے۔ جس دن حضرت بلال حبشی کو خریدا نا، اس دن حضرت بلال کو اتنا مارا گیا کہ جا رہا ہے، سینے پہ پتھر ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور حضرت بلال بے ہوش پڑے ہوئے۔ اب جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اب بازار میں غلام کھڑا ہے، اس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، بلال کی خصوصیات کیا تھی؟ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے اسی غلام کو خریدنا ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو اٹھایا، جب ریٹ طے ہو گیا حضرت بلال کو اٹھایا، آپ نے اپنی باہوں میں لیا، وہ تو بے ہوش حالت میں تھے، پاؤں گھسیٹ رہے ہیں حضرت بلال کے، اور سیدھا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور میں آپ کے غلام کو لے آیا ہوں۔ جب حضرت بلال کو وہاں سے جناب حضرت ابوبکر پاک نے لیا نا، امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تجھے بڑا دانا تاجر سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا تو بڑا سمجھدار ہے، بڑے اچھے سودے کرتا ہے، لیکن تو بھی کسی کام کا نہیں نکلا، اس غلام کا سودا کیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اتنی بڑی قیمت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے امیہ بات سن، اگر میرے پاس کوئی سلطنت ہوتی نا، آج اگر تو وہ سلطنت کی ڈیمانڈ بھی کرتا تو رب کعبہ کی قسم ہے بلال کے لیے ساری سلطنت کو میں دے دیتا۔ مولانا روم یہاں پر لکھتے ہیں کہ جناب ابوبکر پاک نے یہ کہا کہ جب پرانے وقتوں میں قافلے سفر کیا کرتے تھے تو ڈاکو آ کر ان کا مال لوٹ نہ لیں، زیور لوٹ نہ لیں، وہ اپنے سونے پر کالا پانی چڑھا لیتے تھے تاکہ وہ سونا پتھر لگے۔ تو حضرت جناب ابوبکر پاک نے کہا کہ یہ تیرے سامنے تو اس کا رنگ کالا ہے، اصل میں تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں یہ سونا ہے، یہ کیا ہے؟ سونا ہے۔ اور پھر غلامی کی زندگی چھڑا کر ابوبکر پاک نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ کے قدموں میں جا کر پیش کیا اور عرضی پیش کی، یا رسول اللہ ابوبکر بھی آپ کا غلام ہے اور بلال بھی آج سے آپ کی غلامی میں آتا ہے۔ پھر سرداری نظام ہو، جو سردار ہوتے ہیں مختلف پنجاب میں، سندھ میں، مختلف علاقوں میں وڈیرانہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ تو لو کاسٹ، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تو کمی ہے، یہ ہمارے قدموں میں بیٹھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جید صحابہ جو سردار ہوتے تھے ان کی موجودگی میں حضرت بلال سے کہا چبوترے پر چڑھ کے اذان دو، تمہارا وہ مقام ہے، ہم غلاموں کے حقوق دینا جانتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو آپ نے اپنا مؤذن بنا لیا، یہ مقام عطا کیا۔ اور پھر جب معراج کی رات واپس آئے نا حضور نے فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ بلال ادھر ہے۔ حضور نے فرمایا بلال یہ کون سا عمل کرتے ہو؟ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے نا قدموں کی آہٹ کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ قدموں کے چلنے کی آواز کس کی ہے؟ تو جناب جبریل نے بتایا یہ آپ کا غلام زمین پر چل رہا ہے جس کا نام بلال ہے۔
بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جاتی ہے؟ عرض کی حضور میں تحیت المسجد پڑھتا ہوں، بس یہ ریگولر پڑھتا ہوں، ان نوافل کی برکتوں کی وجہ سے اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہوا ہے۔ یہ وہ عاشق صادق ہے جناب ابو بکر پاک۔ میں نے تو ایک خریدار کا ذکر کیا ہے۔ ہماری مجلس ہو، اگر خطیب بھی کسی بندے کو مخاطب کر لے نا، وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے علامہ صاحب نے مخاطب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضور جب واعظ فرما رہے ہوتے تھے نا، بات کرتے کرتے حضور اچانک فرماتے ہیں، کیوں ابو بکر، دیکھا تھا نا تم نے وہ بات ہوئی تھی؟ کیوں ابو بکر، تمہیں پتہ ہے نا؟ ابو بکر پاک عرض کرتے، جی حضور میں نے دیکھا تھا، مجھے پتہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آج تک ہم نہیں اس بات کو جان سکے کہ کب ابو بکر نے دیکھا تھا اور کب یہ معاملہ ہوا تھا۔ یہ دونوں ایسے ساتھی تھے، ایسی ان کی سنگتیں تھی کہ ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب ابو بکر پاک کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو عطا ہوا تھا۔ آپ کی جو مرویات ہیں وہ 148 ہیں، جو آپ سے مرویات ہیں، آپ نے روایت کی ہیں۔ اور جناب حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واحد صحابی ہیں، حضور نے اپنے دور میں حکم ارشاد فرمایا تھا، میرے ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر وہ نماز کی امامت فرمائے۔ حضور نے پیچھے نہیں پڑھی، یہ یاد رکھا، حضور نے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ حضور نے کہا کہ طبیعت خراب ہے یا حضور سفر پہ چلے گئے تو حکم کس کو ہوتا کہ ابو بکر سے کہہ دینا نماز پڑھائے۔ اما عائشہ سے ایک دن حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ باہر آئی تو حضرت عمر بن خطاب سے کہہ دیا آپ نماز پڑھائیں۔ حضور غصے ہو گئے، کہنے لگے عائشہ تجھے کہا تھا ابو بکر سے کہو، تو نے عمر کو کہہ دیا۔ تو اما جان کہنے لگی حضور میرے ابا بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کی موجودگی میں وہ کیسے مصلی پہ آ سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے ادب اور احترام میں رہتے ہیں، میں نے اس لیے جا کے عمر کو کہہ دیا ہے۔ کہا نہیں، مرو ابا بکر نہیں یصلی فی الناس، ابو بکر سے کہو کہ وہی میرے اصحاب کو نماز پڑھائے گا۔ اور آخری روایت سنا رہا ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت پہنچ گئی۔ حضرت جناب ابو بکر پاک نے عرض کی کہ آقا میرا ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ تنازع ہو گیا ہے اور وہ معافی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بلایا تو حضور نے پوچھا اس صحابی سے، تمہیں پتہ ہے کہ جب تم سارے مجھے جھٹلا رہے تھے، سارے میری نبوت کا انکار کر رہے تھے، ایک ہی تو ابو بکر تھا جس نے مجھے سچا مانا تھا، اسی نے تو میری تصدیق کی تھی، اسی نے تو سچا مانا تھا۔ پھر حضور غصے میں آ گئے۔ حضور نے 2 دفعہ فرمایا تم میرے صاحب کو ستانا نہیں چھوڑو گے، تم میرے ابو بکر کو ستانا نہیں چھوڑو گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر پاک کے حوالے سے کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر جو میں نے پہلے بھی درس حدیث پاک میں بھی عرض کی تھی کہ ایک صحابی رسول کو جب آپ نے سپہ سالاری کے جنگ کے لیے بھیجا نا، ایک سریہ تھا، تو وہاں پر آپ نے سپہ سالار بنا کر بھیج دیا۔ تو وہ صحابہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہو سکتا ہے حضور مجھے زیادہ پسند فرماتے ہیں، اس لیے مجھے سپہ سالار بنا دیا، اور میرے زیر سایہ عمر بن خطاب بھی ہیں اور ابو بکر بھی ہیں۔ یہ سپاہی تھے دونوں جید صحابی، اور عمر بن عاص سپہ سالار تھے۔ کہتے ہیں خیال آیا کہ حضور نے مجھے پسند فرمایا۔ تو جب جنگ ہو گئی نا تو واپس آئے تو کہنے لگے حضور آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنو۔ خیال تو یہی تھا نا حضور کہیں گے عمر بن عاص تو مجھے پیارا ہے، تو حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ عائشہ پیاری ہے۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ خیال ہے میرا نام لیں گے۔
آپ نے فرمایا مردوں میں مجھے سب سے اچھا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق پیارا لگتا ہے۔ فرمایا جنگ کے گر تو جانتا تھا اس لیے تجھے سپہ سالار بنایا تھا، ابو بکر سے آگے میں کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اسی کو اپنائے رکھیں کہ رسول اللہ کا ہر صحابی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب پیغمبر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا